ناظرین اس وقت میرے ساتھ جناب چودھری حماد فاروق چیمہ صاحب موجود ہیں جو کہ سیاست کے علاوہ ایک بہت زبردست معلم بھی ہیں. انہوں نے ارحم کیا نام ہے جی آپ کے ادارے کا؟ ارحم ایجوکیشنل سسٹم کے نام سے ایک ادارہ بھی بنایا ہوا ہے جس میں ہزاروں طلباء اس وقت فارغ التحصیل بھی ہیں اور مختلف پاکستان میں اپنی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس حوالے سے بھی ان سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تو آئیے ناظرین. جی حماد صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. حماد صاحب ایجوکیشن کے حوالے سے جو آپ نے یہ کب ادارہ بنایا ارحم جو ادارہ ہے؟ دیکھیں بٹی صاحب ارحم ایجوکیشنل ہائٹ اسکول کو وجود میں آئے 21 سال ہو چکے ہیں. ماشاء اللہ. یہ میں نے 99 میں بنایا تھا اور اب الحمدللہ بلکہ 23 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن سے میرا واسطہ جو ہے وہ شروع سے ہی رہا کیونکہ جب گریجویشن کی تو اس کے بعد ٹیوشنز اور اکیڈمیز میں پڑھانا ایک مشغلے کے طور پہ شروع کیا اور پھر ساتھ ہی اسکول بنا لیا. تو اب تو ایک عمر گزر گئی ہے بٹی صاحب. ٹھیک. اچھا تو یہ جو ایجوکیشن پرائیویٹ اسکول کے حوالے سے جو مسائل ہیں اکثر رجسٹریشن کے آتے ہیں, تعلیمی حوالے سے آتے ہیں, حکومتی حوالے سے آتے ہیں, اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں وہ کون کون سے ہیں اور اس کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی جو پچھلا ٹینیور گزرا ہے حکومت کا, اس میں جو ایجوکیشن کے سیکٹر میں پرائیویٹ اسکول کے ایجوکیشن کے سیکٹر میں جو اچھا کام ہوا ہے وہ مختلف چیزوں کو آن لائن کرنے کی صورت میں ہوا ہے. اور اب جو رجسٹریشن جو ہے جس کو کہ پہلے کے جو بڑا ٹیکنیکلی بڑا مشکل کام تھا, آپ کو ایک فائل بنانی پڑتی تھی, اس فائل کو لے کے آپ کو کلرک آفس کے بار بار چکر لگانے پڑتے تھے اور پھر وہ فائل گریجولی مرحلہ وار مختلف ٹیبلز کے اوپر فاصلہ طے کرتی سی او یا ای ڈی او کے آفس تک پہنچتی تھی اور پھر اس کے بعد وہ رجسٹریشن کا مرحلہ عبور ہوتا تھا. لیکن اب جب سے یہ سارا سسٹم آن لائن ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں, تو اب یہ انتہائی آسان ہو گیا ہے. اب آپ کو ایک فائل جو ہے اس میں صرف 2 فارمز جو ہیں وہ آپ کو اپنے کمپلیٹ کرنے پڑتے ہیں, بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ اور ہائیجینک سرٹیفکیٹ, اور اس کے علاوہ کچھ چند ضروری اور ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ آن لائن ہی ان کو فیڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد جا کے آپ اپنی فیس وغیرہ بھی آن لائن جمع کرواتے ہیں اور پھر سی او اپروول کے لیے فائل جو آپ کی سی او آفس تک پہنچ جاتی ہے اور ود ان ڈیز آپ کو وہ آپ کی رجسٹریشن آن لائن جو ہے وہ مل جاتی ہے. تو یہ تو مرحلہ اب آسان ہو گیا. باقی آپ نے جو کہا کہ پرائیویٹ سکولز کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, دیکھیں نجی تعلیمی اداروں کو میرے ذاتی تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے پاس ٹرینڈ سٹاف کی جو کہتے ہیں نا ٹیچنگ فیسلٹی جو ہے وہ بڑی لمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومتی سطح پہ اسکولز کی معاونت کیا جانا بڑا ضروری ہے کیونکہ استاد فراہم کرنا اور استادوں کا موجود ہونا اسکولز کے لیے اویلیبل ہونا یہ اچھے تعلیمی اداروں کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور جو ٹیچنگ کے سرٹیفکیشنز ہیں جس میں کہ ہمیں پتہ ہو کہ فلاں ٹیچر جو ہے اس کے پاس یہ سرٹیفکیشن ہے, یہ اس کی قابلیت ہے اور وہ ان سبجیکٹس کو پڑھانے میں قابل ہے, یہ بڑا ضروری ہے. اس کی بڑی کمی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ حکومتی سطح پہ کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ کیا جائے کہ جس سے جو نوجوان طالب علم ہیں اور جو فریش جو گریجویٹس ہیں وہ جب اس سمت میں آئیں تو ان کو پتہ ہو کہ ہم نے اگر ٹیچنگ میں جانا ہے تو یہ سرٹیفکیشنز ہمارے لیے ضروری ہیں, وہ کریں اور اس کے بعد وہ نجی تعلیمی اداروں میں یا گورنمنٹ کے اداروں میں جہاں بھی وہ پڑھانا چاہیں وہ پڑھا سکیں. ٹھیک. دوسرا بڑا جو بٹی صاحب چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے اور جس طرح سے ایجوکیشنل ایکسپینس بڑھ رہے ہیں نہ صرف اسکولز پہ دباؤ بڑھایا بلکہ والدین پہ بھی بہت زیادہ دباؤ بڑھایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشنل ایکسپینس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ اب جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو ٹریول نہیں کروا سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. وزیر آباد میں ہی اگر آپ نے ایک کونے سے دوسرے کونے میں اپنے بچے کو اسکول کے لیے بھیجنا ہے تو اس کے لیے تقریباً 5000 آپ کو رینٹ جو ہے اس کی ضرورت ہے اور ایک ایوریج اسکول کی فیس بھی اگر 3000 بھی لگائیں تو ایک بچہ جو ہے وہ اگر آپ اس کو خود چھوڑ کے نہیں آتے اور وہ کسی چاند گاڑی یا کسی بھی لوکل مینز آف ٹریفک پہ جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو 8000 روپے کی ایک بچے کے لیے ضرورت ہے. تو ایسی فیملیز جن کے 3 4 بچے ہیں وہ کیسے یہ افورڈ کر سکتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. تو میں سمجھتا ہوں پبلک ٹرانسپورٹ کو بڑا شہروں میں اس کا ایک جال بچھانا چاہیے اور خاص طور پہ
پرائیویٹ سیکٹر میں یا تعلیمی سیکٹر میں یہ سہولت دینی چاہیے مقامی حکومتوں کو کہ بچے جو ہیں وہ فری آف کاسٹ جو ہے اپنے اسکول کے دروازے تک پہنچ جائیں. یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں چیلنج ہے اس جو ہمارا اب جو مہنگائی کا جو دور چل رہا ہے اس میں. اور تیسری جو پرائیویٹ اسکولس کو جن چیلنجز کا سامنا اس میں جو تیسری ایک اور بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بورڈ کی ایگزامینیشن ہے اس میں کمپٹیشن جو ہے اس نے بہت بڑھایا ہے اور کوالٹی کو بڑا ریڈیوس کیا ہے. ہمارا جو سسٹم ہے وہ سارے کا سارا سسٹم چلا گیا ہے امتحانی تیاری پہ. ہم بچوں کو ایک خاص وقت کے لیے پریپیئر کرتے ہیں. ہماری جو بچوں کی کانسیپچول اسٹڈی ہے وہ بڑی کمزور ہوئی ہے کیونکہ ہم نے یہ طریقہ جو کہہ لیں ایک بنا لیا ہے کہ کس طریقے سے بچہ جو ہے وہ 1000+ مارکس لے گا اور اس کا نام کسی بورڈ کے اوپر آ جائے گا. ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم کوالٹی جو ہے آف ایجوکیشن اس میں کیا بہتری لا رہے ہیں. تو جب ہم اس کمپٹیشن سے باہر آئیں گے تو پھر پتہ لگے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ امتحانی تیاری سے پرائیویٹ سکولز کو باہر لانے کے لیے یہ جو کمپٹیشن ہے غیر ضروری کمپٹیشن جو ڈیولپ ہو چکا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. اور بچوں کا کچھ ایسا سلسلہ کار سکولز کے درمیان ڈیولپ کرنا چاہیے جس سے در حقیقت پتہ لگ سکے کہ کون سے سکولز ہیں جن میں کانسیپچول اسٹڈیز جو ہیں وہ کروائی جا رہی ہیں, کون سے سکولز ہیں جو بچوں کی کریکٹر بلڈنگ پہ بچوں کی جو ہے دیگر کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں ان کو گروم کر رہے ہیں. کیونکہ بھٹی صاحب میرا ماننا یہ ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر بننے کے لیے, انجینئر بننے کے لیے, پائلٹ بننے کے لیے دنیا میں نہیں آتا. ہر بچے کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کچھ ایک خاص ٹیلنٹ رکھا ہے. تو استاد کا کام اس ٹیلنٹ کو کھوجنا ہے اور اس کے اندر بچے کو ایکسیل کرنا ہے. تو اسکولز کے اندر دیکھیں ڈائیورسٹی ہونی چاہیے. اسکول کے اندر یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ مختلف ڈائریکشنز میں مختلف سمتوں میں بچوں کو گائیڈ کر سکیں اور معاشرے کو ہر طرح کے لوگ دے سکیں. ہر طرح سے مراد ہر طرح کے پازیٹیو لوگ دے سکیں. ہمیں وکیل بھی چاہیے, ہمیں ڈاکٹرز بھی چاہیے, ہمیں انجینئرز بھی چاہیے, ہمیں کھلاڑی بھی چاہیے, ہمیں کامیاب بزنس مین بھی چاہیے. تو جب آپ کا ایجوکیشن سسٹم ایسا ہوگا کہ جس میں مختلف طرح کے اسٹوڈنٹس نکل کے آئیں گے اور وہ معاشرے میں ایک مثبت رول پلے کریں گے تو پھر اوور آل آپ کی سوسائٹی وہ آگے بڑھے گی. اور بچوں پہ بھی دباؤ کم ہوگا کہ جس طریقے سے آپ ان کو ہانک رہے ہیں ایک ہی ڈائریکشن میں اور ڈنڈا لے کے آپ کھڑے ہیں کہ نہیں بھائی اتنے نمبر لینے ہیں اور یہ کرنا ہے اور یہ اس طریقے سے بہتری کرنی ہے, وہ پھر بچے کے پاس بھی ایک براڈر سین ہوگا اور وہ اس میں وہ پرفارم کرنے کے لیے اس کے پاس اپرچونیٹیز زیادہ ہوں گی. اچھا, یہ ایک آپ نے جو نمبرز کے حوالے سے کہا تو اس میں نے دیکھا کہ جو اسکول جو ادارے اچھے نمبرز لیتے ہیں اس میں داخلے بھی زیادہ ہوتے ہیں, اس میں لوگ آتے جاتے. کیا والدین کا بھی یہی خیال ہے کہ نمبر زیادہ لینے چاہیے چاہے بچہ کچھ کرے یا نہ کرے, اس کی گروتھ ہو یا نہ ہو, اس کو اس کا جو علم ہے یا اس کا جو دماغ ہے وہ وسیع بنے یا نہ بنے؟ بٹی صاحب ظاہری بات ہے والدین تو یہی چاہیں گے کہ ان کے بچے کے اچھے نمبر آئیں اور وہ ایک خاص طرح کا جو اسٹیٹس ہے وہ حاصل کر لیں. ٹھیک. لیکن سوال یہ نہیں ہے, والدین تو سارے یہ چاہیں گے لیکن بات تو یہ ہے کہ کتنے کر رہے ہیں اور کتنے نہیں کر پا رہے. ٹھیک. تو آپ نے بورڈ کے جو نتائج ہیں ریسنٹ رزلٹ آپ نے دیکھا ہے, فیلئر ریٹ آپ نے دیکھا کیا ہے, تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ تقریباً 33% بچے پاس ہو رہے ہیں بورڈ کے ایگزام میں. ایسا ہی ہے. اور وہ جو 67% ہے, میں نے آپ سے بات کی ہے, میں نے وہ 33% کی بات نہیں کی. 33 تو آپ کے پرسنٹیج ہے, پاسنگ پرسنٹیج ہے بورڈ کے ایگزام کی. 100 میں سے 33 بچے پاس ہو رہے ہیں. اور اب اگر ان میں مارکنگ ریشو اگر آپ لے آئیں وہ جن کو آپ امتحانی تیاری اور جن کے آپ 1000 سے اوپر ہیں تو وہ تو 1% ہوں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ آپ کا یہ جو کرنٹ ایجوکیشنل سسٹم ہے یہ ٹوٹل فیلئر ہے. دیکھیں جی 67% فیلئر. آپ مجھے بتائیے بھٹی صاحب, جو 67% بچے فیل ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ ایک اٹیمپٹ کر لیں گے, سیکنڈ اٹیمپٹ پہ وہ پڑھائی چھوڑ دیں گے. تو مائی پوائنٹ از کہ آپ ان بچوں کے لیے کیا راستے بنا رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے کوئی فیلڈ اوپن کر رہے ہیں, کوئی ہاریزن اوپن کر رہے ہیں, کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن, کوئی ایسا سلسلہ کہ ان کا فیلئر کا دھبا ہٹا دیا جائے, ان کے لیے بیریئرز جو ہیں وہ ہٹائے جائیں اور وہ ایک ایجوکیشن کے دیکھیں ایٹ لیسٹ آپ کو ہائر سیکنڈری کا امتحان تو پاس کروانا چاہیے اپنی نوجوان نسل کو.
تو اگر آپ ہائر سیکنڈری سے پہلے ہی اتنا بڑا فیلئر لے کے دیکھیں، ہم نہیں سمجھتے 9ویں کا امتحان ہونا چاہیے. میرا ذاتی تجزیہ ہے کہ ہائر سیکنڈری سے پہلے 2 ہی امتحان ہونے چاہیے. میٹرک کا، جیسے کہ ہم جب چھوٹے تھے، جب ہمارا میٹرک ہوا ہے تو میٹرک کا صرف امتحان تھا، 9ویں کا نہیں تھا اور نہ ہی فرسٹ ایئر کا تھا. تو یہ صرف 2 ہی امتحان ہونے چاہیے. یہ مطلب میری رائے ہے. اور یہ بورڈ کو فیسیں کلیکٹ کرنے کے لیے اور اس طرح کے جو مانیٹریلی فائدے ہیں ان کے لیے بچوں کے کیریئر سے نہیں کھیلنا چاہیے. امتحان کم رکھیں تاکہ بچے جو ہیں وہ فیلئر کے خوف سے پڑھائی مت چھوڑیں، اور آپ کی کم از کم ہائر سیکنڈری تک کی ایجوکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو، اور آگے پھر بچے جو ہیں وہ جو بھی پروفیشنل اڈاپٹ کرنا چاہیں اس میں وہ جا سکیں. کیونکہ یہ بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ آپ کا جو بچے ہیں، میں نے آپ کے سامنے اسٹیٹسٹکس رکھے ہیں، آپ ان کا تجزیہ کیجئے. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کا بچہ جو ہے وہ 9th میں فیل ہو جائے گا یا 10th میں فیل ہو جائے گا یا فرسٹ ایئر میں، اور فیلئر ریٹ آپ کے سامنے ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ فیل ہونے کے بعد آپ اس کو ایک چانس دیں گے، دوسرے چانس پہ تو والدین پیسے نہیں لگاتے، وہ کہتے ہیں اتنے پیسے لگا رہے ہیں، بچہ فیل ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ضروری چیز ہے. اچھا، اب جو ہمارے اداروں میں، پرائیویٹ اداروں میں یا سرکاری اداروں میں نصاب یا کوریکلم جو بھی دیا جا رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس سے معاشرہ اچھا بن سکتا ہے؟ دیکھیں بٹی صاحب، کریکلم جو ہے یہ تو یونیورسلی پورے ورلڈ میں جو بھی میٹرک کے یا ہائر سیکنڈری کے بچے ہیں وہ تقریباً ملتا جلتا ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتا ہی پڑھ رہے ہیں. اس میں کوئی 19-20 کا فرق ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اصل چیز جو ہے وہ وے آف ٹیچنگ ہے، اور بچوں کی جو اپروچ ہے وہ ہے. ہم جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ بچوں میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر رہا ہے، اور بچے جو ہیں وہ صرف امتحان کو پاس کرنا اس کو ہی ایک ٹارگٹ رکھ کے چل رہے ہیں. جبکہ بیرونی دنیا میں آپ اپنے بچوں کو بہت سی چیزیں سکھا رہے ہیں. آپ اپنے اسکول گوئنگ بچوں کو پیکنگ تک سکھا رہے ہیں، آپ ان کو لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے، اب ہمارے بچے جو ہیں وہ جو 3 سال کا بچہ ہے وہ اسمارٹ فون کو ایسے استعمال کرتا ہے جیسے وہ اسمارٹ فون کا کورس کر کے آیا ہوا. بالکل ایسے. تو کیا سکولز میں یا اداروں میں کوئی ایسی فیسلٹیز فراہم کی گئی ہیں کہ آپ ان بچوں کو کوئی ٹیکنیکلی ایسا ڈیولپ کریں کہ وہ اس کا پازیٹیو استعمال کر سکیں؟ میرا خیال ہے کہ سکولز میں تو ایسا کوئی نیٹ ورک ہی نہیں ہے. تو یہ جو ہماری جنریشن آ رہی ہے، جو نیو جنریشن ہے، جس کو اسمارٹ فون کا پتہ ہے، ہم تو جنریشن ایکس ہیں. ہمارے پاس تو اسمارٹ فون نہیں تھا، ہم نے تو اسمارٹ فون ہمیں بعد میں ہمارے ہاتھ میں آیا. ہم اس کے کہہ لیں کہ سیکنڈ یوزر ہیں. لیکن جو فرسٹ ہینڈ پیدا ہوتے ہی جن کے ہاتھ میں موبائل آ گئے ہیں، آپ اس جنریشن کا سوچیں کہ آپ اس کو ٹیکنیکلی کیسے ٹرین کریں گے، اور آپ ان کو اس ماڈرن ٹیکنالوجی سے میکسیمم فائدہ کیسے دلوائیں گے، اور ان کا جو کیریئر ہے وہ کیسے بلڈ کریں گے. دیکھیں میں پریکٹیکلی فیلڈ میں کام کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بے شمار بچوں کا کیریئر صرف اور صرف اسمارٹ فون کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے. اور ہمارے پاس کوئی پازیٹیو وے نہیں ہے کہ ہم اس اسمارٹ فون کے ہوتے ہوئے ان کا کیریئر پازیٹیولی صحیح بلڈ کر لیں. اور یہ کسی اسکول کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. وہ زیادہ سے زیادہ کہیں گے اس کا اسمارٹ فون چھڑوا دو، اس سے اسمارٹ فون دور کر دو، اس کو انٹرنیٹ سے دور کر دو، اس کی ایکسیس ختم کرو. لیکن کیا ہمارے پاس ایکسیس کے ہوتے ہوئے کوئی ایسا طریقہ کار موجود ہے کہ بچہ اسمارٹ فون بھی استعمال کرے اور وہ اسٹڈی میں بھی زبردست رہے، اور وہ ٹیکنیکلی وہ ساری چیزیں کرنے کے قابل ہو جو کہ UK کے بچے، USA کے بچے، فن لینڈ کے بچے، آسٹریلیا کے بچے، ایون انڈیا کے بچے کر رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں سوچنے کی ہیں. یہ پاکستان کی جو ایجوکیشن کی، ہائر ایجوکیشن کی اتھارٹیز ہیں اور جو ہمارے تھنک ٹینکس ہیں، ان کو یہ فوری طور پہ سوچنا ہوگا، کیونکہ پاکستان نوجوانوں کا ملک ہے. ہماری زیادہ تر آبادی جو ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے، اور یہ بر وقت کرنے کے فیصلے ہیں. ان کو جتنا ڈیلے کریں گے اس سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اور تباہی کا شکار ہوگی اور خرابی اور پستی کی طرف جائے گی. بہت شکریہ جی ماہر صاحب آپ کا. جی ناظرین، آپ نے اس حوالے سے بھی گفتگو سنی، تو امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی. بہت ہی کام کی باتیں انہوں نے ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بتائیں. اس پر اگر عمل کیا جائے تو ہمارا آنے والا واقعی معاشرہ جو ہے، جیسا کہ اسمارٹ فون کا انہوں نے بولا، جیسا کہ نصاب کے حوالے سے بات کی، تو بہترین معاشرہ ہم اپنے ملک کو، اپنی قوم کو دے سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہی اکبر علی بھٹی اور حماد فاروق چیمہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.